اتنا ہی کہتا ہوں کہ ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. بس جب حضور کی امت حضور سے ایسے پیار کرنے لگ جائے گی نا، پھر جا کر کافر سمجھ جائیں گے کہ اب اس قوم سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. جب حضور کی بات آئے تو نہیں جی ہمارے ماما جی ایسے کہتے ہیں، میری برادری ایسے کہتی ہے، میری جناب فلاں کہتی ہے، ایسے کہتی ہے. اقبال کہتا ہے برادریوں کا نہ دیکھ، تعلق داریوں کا نہ دیکھ، جناب چاچے اور ماموں کو نہ دیکھ. اقبال پھر کیا کرے؟ کہتا ہے بلال از حبش، صہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ، چب الجبیس. اقبال کہتا ہے یہ اسلام کا اعجاز ہے. بلال کو حبشے سے بلاتا ہے، صہیب کو روم سے بلاتا ہے، سلمان کو رسول اللہ. اور اقبال الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوست دار چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفی ادارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی. صدیق اکس حسن کمال محمد، فاروق ذل جاہو جلال محمد، عثمان ضیائے شمع جمال محمد، حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آپ کی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. گا بہیلا می برد اور گا بزور می کشد، عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب، عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق،
وصل میں مرگے آرزو، ہجر میں لذت طلب، عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب، اور تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام ابو لہب۔ معزز سامعین محترم، آپ کافی دیر سے انتظار میں بیٹھے ہیں اور موسم بھی بڑا سخت ہے، اور ہم پیر طریقت راہبر شریعت پیر قاضی محمود امام سجادہ نشین آستانیہ عالیہ اوان شریف آپ کی دعوت پر آپ کے بزرگوں کے عرس پاک پر حاضر ہیں، اور ہم بزرگوں کے پاس صرف ایک مقصد کے لیے آتے ہیں کہ وہ جو سبق ہمیں دے کر گئے ہیں ہم اس سبق کو دوبارہ دہرا دیں، اور وہ سبق حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر سے لے کر امیر المجاہدین تک جو پاکان امت نے ہمیں دیا ہے، وہ ایک ہی سبق ہے کہ جہاں بھی بات حضور کی آئے گی ساری کائنات کے ہر رشتے کو توڑ کر پہلے حضور سے بات کی جائے گی۔ ہم صرف ایک ہی سبق سنانے کے لیے آتے ہیں اور یاد کرنے کے لیے آتے ہیں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر سے لے کر امیر المجاہدین تک جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ حضور کی عزت پر بات کس طرح کرنی ہے، ہم اس سبق کو دوبارہ یاد کرنے کے لیے آتے ہیں۔ حدیبیہ کا مقام ہو اور عروہ بن مسعود سامنے کھڑے ہوں اور جناب ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اور وہ حضور سے کہیں یا رسول اللہ یہ مختلف قبیلوں کے لوگ ہیں، یہ کوئی جناب اوسی ہے، کوئی خزرجی ہے، کوئی جناب رومی ہے، کوئی شامی ہے، کوئی حبشے کا بلال ہے، کوئی روم کا صہیب ہے، کوئی فارس کا سلمان ہے، یہ سارے آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے اور یہ آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے، جناب آپ ہم سے معاہدہ کر لیں۔ تو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جب دیکھیں کہ یہ حضور کے غلاموں سے ایسے بات کر رہا ہے تو فرمایا امسس بدر اللہ انحن نفر ودن مندعو، فرمایا اے جا کر لات و منات کی شرمگاہوں کو چاٹو، نہ ہم حضور کو چھوڑ کر جانے والے ہیں نہ حضور کا در چھوڑنے والے ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ یہ ہے حضور کے غلام کی زبان اور یہ ہے حضور کے غلام کا اخلاق حضور کے دشمن کے لیے۔ فرمایا نحن نفر وندعو، فرمایا ہم نہیں حضور کو چھوڑ کر جانے والے۔ جب یہ اخلاق اور یہ زبان حضور کے دشمن کے سامنے پیش کی جائے اور حضور کے مخالفوں کے سامنے پیش کی جائے تو وہ جا کر کہتے ہیں قوم میں بڑے بڑے درباروں میں گیا، میں نجاشی کے دربار میں گیا، کسرا کے دربار میں گیا، قیصر روم کے دربار میں گیا، میں نے جو منظر محمد عربی کے دربار میں دیکھا وہ کہیں نہیں دیکھا۔ قوم نے کہا تو بھی جناب اس سار کے اندر مبتلا ہو گیا، تو بھی دیکھا یا کیا دیکھا؟ اس نے کہا جو میں نے منظر حضور کے دربار میں دیکھا وہ کہیں نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا تم کیا دیکھ کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا 1400 صحابہ موجود ہیں، حضور حکم دیتے ہیں بلال جاؤ میری اونٹنی کو گھاس ڈال کر آؤ، 1400 اٹھ کر دوڑ پڑتے ہیں۔ بس یہ بات ہے جو امت مسلمہ کو سمجھنے والی بات ہے، جو حضور کے غلاموں کو جب سمجھ آ جائے۔ اس نے کہا کیا دیکھا؟ اس نے کہا میں نے دیکھا کہ امام الانبیاء وضو کرتے ہیں، وضو فرماتے ہیں، اور جب وہ پانی وضو والا زمین پر جانے لگتا ہے تو صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ لڑ پڑتے ہیں، قریب ہے کہ ان کی تلواریں نکل آئیں، وہ پانی لینے کے لیے ایسے ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں۔ اس نے کہا پھر تم نے اور کیا دیکھا؟ اس نے کہا امام الانبیاء اپنے مبارک دہن سے لعاب دہن نکالتے ہیں اور صحابہ اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں، زمین پر نہیں جانے دیتے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ کپڑوں سے صاف کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، اس نے کہا اپنے ہاتھوں کو یوں ملتے ہیں اور اپنے چہروں پر مل دیتے ہیں۔ اس نے کہا میں نے بڑے بڑے درباروں میں گیا، میں نے یہ
یہ منظر کہیں نہیں دیکھا جو حضور کے غلاموں کا دیکھا ہے۔ اس نے کہا بس میں تمہیں اتنا ہی کہتا ہوں کہ ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ بس جب حضور کی امت حضور سے ایسے پیار کرنے لگ جائے گی نا، پھر جا کر کافر سمجھ جائیں گے کہ اب اس قوم سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ جب حضور کی بات آئے تو نہیں جی ہمارے ماما جی ایسے کہتے ہیں، میری برادری ایسے کہتی ہے، میری جناب فلاں کہتی ہے، ایسے کہتی ہے۔ اقبال کہتا ہے برادریوں کا نہ دیکھ، تعلق داریوں کا نہ دیکھ، جناب چاچے اور ماموں کو نہ دیکھ۔ اقبال پھر کیا کرے؟ کہتا ہے بلال از حبش، صہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ، چب الجبیس۔ اقبال کہتا ہے یہ اسلام کا اعجاز ہے، بلال کو حبشے سے بلاتا ہے، صہیب کو روم سے بلاتا ہے، سلمان کو فارس سے بلاتا ہے، ابو لہب کو اپنا ہوتے ہوئے بیگانہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک